بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، جو لوگ بستر پر لیٹ کر درود شریف پڑھتے ہیں انہیں قیامت کے دن کیا عظیم انعام ملے گا، یا کہیں کوئی عذاب تو نہیں؟ یہ بات ہر مسلمان کو ضرور جان لینی چاہیے۔ ناظرین گرامی قدر، جو لوگ بستر پر آرام کی حالت میں بھی درود شریف پڑھتے رہتے ہیں انہیں قیامت کے دن کیا اجر ملے گا، یا کہیں کوئی نقصان تو نہیں؟ یہ بات ہر مسلمان کو اچھی طرح جان لینی چاہیے، کیونکہ آج کل بہت سے لوگ یہ سوال بار بار پوچھتے ہیں کہ کیا سونے سے پہلے لیٹے لیٹے درود پڑھنا بالکل جائز ہے؟ کیا یہ بے ادبی تو نہیں؟ اور کیا اس سے کوئی گناہ تو نہیں ہوتا؟ یا یہ در حقیقت وہ نایاب چھپا ہوا عمل ہے جو بندے کو اللہ تعالی اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب کر دیتا ہے؟ تو آج ہم آپ کی خدمت میں درود شریف کے ایسے پوشیدہ راز اور ایسی حیرت انگیز بشارتیں بیان کرنے جا رہے ہیں جنہیں سن کر انشاءاللہ اللہ تعالی آپ کی زندگی کا ہر سونا، ہر نیند اور ہر لمحہ بھی خالص عبادت بن جائے گا۔ ناظرین اکرم، درود شریف محض چند الفاظ نہیں بلکہ یہ ایک زندہ جاوید روحانی رابطہ ہے اللہ رب العزت اور اس کے سب سے محبوب حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان۔ سب سے اہم اور دل کو سکون دینے والی بات یہ ہے کہ درود شریف کا حکم ہمیں خود رب کائنات نے قرآن پاک میں عطا فرمایا۔ بے شک اللہ اور اس کے تمام فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، تو اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود نبوت کا شاندار تاج پہنایا، سوئی ہوئی عقلوں کو بیدار کیا اور ذلت کی گڑھی وادی سے نکال کر صراط مستقیم پر گامزن فرمایا۔ اس عظیم احسان کا تقاضا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جان و مال اور ہر چیز سے بڑھ کر محبت اور عقیدت کا لازوال رشتہ قائم کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اطاعت کی جائے اور اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام بھیجا جائے۔ درود و سلام ایسی لازوال دولت ہے کہ جسے مل جائے اس کی دنیا و آخرت دونوں سنور جاتی ہے۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اللہ تعالیٰ کی رحمت کا خزانہ، گناہوں کا کفارہ، بلندی درجات کا ذریعہ، قرب خداوندی کا آئینہ، خیر و برکت کا سفینہ، تنگ دستی کا علاج اور دوزخ سے نجات پانے کا سب سے مضبوط ذریعہ ہے۔ قرآن مجید میں درود السلام پڑھنے کا حکم سورہ احزاب آیت نمبر 56 میں ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے پہلے خود اپنا اور اپنے فرشتوں کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا ذکر فرمایا اور پھر مومنین کو اس کا حکم دیا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درود بھیجنے کا طریقہ پوچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم درود ابراہیمی پڑھا کرو۔ درود شریف پڑھنے کی فضیلت حدیث کی روشنی میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیا جاتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند فرما دیتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے جو آدمی صبح و شام 10 مرتبہ مجھ پر درود بھیجتا ہے اسے قیامت کے دن میری شفاعت نصیب ہوگی۔
حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ میرے قریب وہ مومن ہوگا جو مجھ پر زیادہ درود بھیجتا ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے جب درود کو اپنے تمام وظیفے کے طور پر مقرر کرنے کی خواہش ظاہر کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تب تمہاری پریشانی دور کرنے کے لیے یہ کافی ہوگا اور تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے خوشخبری سنائی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے گا میں اس پر رحمت نازل کروں گا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجے گا میں اس پر سلامتی نازل کروں گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے زمین پر گشت کرتے ہیں جو میری امت کا سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ کسی مجلس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتے اور درود نہیں پڑھتے تو قیامت کے دن یہ مجلس ان کے لیے حسرت کا باعث ہوگی، اگرچہ وہ ثواب کے لیے جنت میں بھی داخل ہو جائے۔ لفظ درود فارسی کا ہے جس کے معنی ہے ورد کرنے والی چیز، جبکہ صلاح عربی کا لفظ ہے جس کے معنی ہے مدح و ثنا، تعریف، رحمت وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ کی طرف سے صلاح کا مطلب ہے رحمت خاص کا نازل فرمانا، فرشتوں کی طرف سے دعائے رحمت کرنا، اور ایمان والوں کی طرف سے صلاح کا مفہوم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی زبانوں سے دل سے تعریف اور رحمت کی دعا کرنا ہے۔ درود و سلام وہ واحد عبادت ہے جو ہر حال میں قبول و منظور ہوتی ہے، گناہوں کا کفارہ ہے، قبولیت دعا کی ضمانت ہے اور دین و دنیا کے تمام معاملات میں اثر رکھتی ہے۔ تو اب سوچنے اور عمل کرنے والی بات یہ ہے کہ اگر آپ بستر پر لیٹے ہوئے ہیں اور آپ کے زمار پر درود و شریف جاری ہے تو کیا آپ صرف آرام کر رہے ہیں؟ نہیں، آپ اس عظیم عمل میں مشغول ہیں جو رب کی خوشنودی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ نیند سے پہلے روز 10 بار درود پڑھتے ہیں تو سوچئے کتنی رحمتیں آپ پر نازل ہو رہی ہیں، اور اگر آپ لیٹے لیٹے سو جاتے ہیں اور درود جاری رہتا ہے تو وہ نیند عبادت میں بدل جاتی ہے۔ ناظرین، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ درود شریف صرف بیٹھ کر یا وضو کے ساتھ پڑھنا چاہیے، لیکن در حقیقت درود شریف ایک ایسا پاکیزہ ذکر ہے جو ہر حالت میں جائز اور مستحب ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ درود اللہ تعالیٰ کے ذکر جیسا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر ہر حال میں ہو سکتا ہے، چاہے آپ بستر پر لیٹے ہوں۔ اگر آپ کی نیت ادب، محبت اور دلی شوق کی ہے تو درود شریف لیٹ کر پڑھنا نہ صرف جائز ہے بلکہ باعث ثواب اور باعث رحمت ہے۔ آپ وضو کے ساتھ پڑھیں تو ثواب بڑھ جاتا ہے، لیکن بغیر وضو کے بھی آپ اس ذکر سے محروم نہیں ہوتے۔ درود دنیا میں بے سکون، برکت، رزق، عزت اور روحانی طاقت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اگر آپ کو بے سکونی ہے، دل بوجھل ہے یا گھر میں بے برکتی ہے تو درود شریف کو اپنا مستقل معمول بنا لیجئے، خاص طور پر رات کو سونے سے پہلے۔ کیا بستر پر لیٹ کر درود شریف پڑھنا بے ادبی ہے؟ اس کا واضح جواب ہے نہیں، بالکل نہیں، بلکہ اگر ادب، نرمی، محبت اور شوق کے ساتھ پڑھا جائے تو یہی عمل اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ محبوب ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے جب آپ بستر پر لیٹیں
تو اپنے موبائل کو بند کر دیں، دنیا کی باتیں چھوڑ دیں اور اپنی زبان کو صرف ایک ذکر پر لگا دیں۔ آپ مختصر درود بھی پڑھ سکتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ عمل چھوٹا ہے مگر اس کا اثر بہت عظیم ہے۔ فرشتے اس وقت آپ کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں، رحمتیں آپ کے گھر پر نازل ہونے لگتی ہے اور آپ کی نیند عبادت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ایک شخص جو درود پاک کی کثرت کرتا تھا، اس کا آخری وقت آیا تو ایک پرندہ آسمان سے نازل ہوا اور اپنے پر اس شخص پر پھیر دیے۔ فوراً چہرہ نور سے لبریز ہو گیا اور وہ کلمہ پڑھتا ہوا دنیا سے رخصت ہوا۔ اسی رات کو ایک شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ زمین اور آسمان کے درمیان چل رہا ہے اور یہ آیت مبارکہ پڑھ رہا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ امام قسطلانی رحمۃ اللہ نے روایت کیا ہے کہ قیامت کے دن جب کسی مومن کی نیکیاں کم ہو جائے گی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میزان پر تشریف لا کر چپکے سے اپنے پاس سے درود کا بند پرچہ مبارک نکال کر اس کے پلڑے میں رکھ دیں گے، جسے رکھتے ہی نیکیوں کا پلڑا وزنی ہو جائے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، میں تمہارا نبی ہوں اور یہ پرچہ درود ہے جو تم مجھ پر بھیجا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے سب سے بڑے محسن ہیں اور اپنی امت کی فکر میں دن رات گھلتے رہتے تھے۔ جب آدمی کو کوئی دکھ، پریشانی، بیماری یا حاجت ہو تو اللہ تعالیٰ سے دعا تو کرنی چاہیے، لیکن ایک طریقہ ایسا ہے کہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کی حاجت کو ضرور پورا فرما دیں گے۔ وہ یہ کہ اس وقت درود شریف کثرت سے پڑھے۔ سیرت کی کتب میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ کا جواب اس سے بہتر ہدیہ سے دیتے ہیں۔ تو آج جب ملائکہ درود شریف کا ہدیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچائیں گے تو غالب گمان یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اس بندے کی حاجتیں بھی آپ پوری فرما دیں۔ لہٰذا درود شریف پڑھنے کا یہ عظیم فائدہ ہمیں ضرور حاصل کرنا چاہیے۔ اسی وجہ سے بہت سے بزرگوں سے منقول ہے کہ وہ بیماری اور دکھ کی حالت میں درود شریف کی کثرت کیا کرتے تھے۔ اسی لیے دن بھر میں کم از کم 100 مرتبہ درود شریف پڑھ لیا کریں۔ اگر پورا درود ابراہیمی نہ پڑھ سکیں تو مختصر درود پڑھ لیں، جیسے اللہم صلی علی محمد و آل محمد یا صلی اللہ علی محمد یا صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن 100 مرتبہ ضرور پڑھ لیں۔ اس کی برکت سے اجر و ثواب کے ذخیرے بھی جمع ہو جائیں گے اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بگڑے کام بھی سنور جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں درود پاک کو اپنی زندگی کا مستقل حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرمائے جو لوگ بستر پر لیٹ کر بھی اللہ تعالیٰ کے ذکر اور درود کی کثرت میں ڈوبے رہتے ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ پیغام پسند آیا ہو تو ضرور لائک کرے، شیئر کرے اور کمنٹ میں ایک بار صلی اللہ علیہ وسلم ضرور لکھ دے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا والحمد للہ رب العالمین۔ خدا حافظ۔